बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। हज़रात, हमारी गुफ्तगू मुताहरात में चल रही है और मुताहरात की बहस में हम वज़ू के मसले तक वारिद हो चुके और वज़ू के मुतालिक 2 दिन कुछ बातें बयान की गई हैं। वज़ू के मुतालिक 2 दिन कुछ बातें बयान की गई, उसका जल्दी से खाका पेश करते हुए आज वज़ू इर्तिमासी को बयान कर देता हूँ और अगर वक्त रहा गुंजाइश रही तो वज़ू की कुछ शर्तें हैं उसे पेश करूँगा, वरना इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में पेश करूँगा। चूँकि आप लोग तो जानते ही हैं, हमारे जो मुखातबीन हैं इंटरनेट के ज़रिए से देख रहे हैं उन तक बताना एक बार और ज़रूरी है। चूँकि कल मंगल है, दुआ तवस्सुल होगी, तो जिस दिन दुआ वगैरह का प्रोग्राम होता है उस दिन 10 का गैप हो जाता है, तो परसों इंशाअल्लाह नमाज के बाद फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खूब, तो वज़ू के सिलसिले में ये बताया गया कि दोनों हाथों का धोना, यहाँ से कलाई से उंगलियों तक, 3 बार कुल्ली करना, 3 बार नाक में पानी डालना, ये क्या है जी, मुस्तहब है। और उसके बाद 3 चीज़ें वाजिब हैं। चेहरे का सर के इब्तिदा से बाल के उगने की जगह से लेके यहाँ तक ठुड्डी तक धोना, लंबान में और चौड़ाई में बीच वाली उंगली और अंगूठे के दरमियान थोड़ा सा, और दाएं बाएं का ऊपर नीचे का शामिल कर लें तो बेहतर होता है। ठीक है, दाएं बाएं का स्पेशली शामिल कर लें, यानी यकीन रहे कि ये जो जगह है ये बाल की जगह से ठुड्डी तक और ये इसके दरमियान का हिस्सा पूरा धो लिया गया है। और हाथों के धोने में मैंने अर्ज़ किया था कि कोहनियों से लेकर के उंगलियों तक धुलेंगे। ठीक है, पहले दाहिना हाथ फिर बायां हाथ। और मसा में मैंने अर्ज़ किया मस करने में कि सामने के हिस्से पे, जिसको मैंने कहा था मकदम रास पे मसा करना, बेहतर ये है कि दाहिने हाथ से, और बस कहने भर को हो जाए कि आपने मसा कर लिया काफ़ी है। ठीक है, सिस्तानी साहब ने अपनी किताब में वो मकदम रास को एक हदबंदी कर दी है कि आगे का यानी सर को एक हिस्से को, पोषण को आप 4 हिस्सों बांटिए तो 1/4 1/4 जो सामने का हिस्सा है उस पर मसा होना चाहिए। मसलन ये कि मसा अगर आप यहाँ कर ले तो काफ़ी नहीं है, यहाँ कर ले तो काफ़ी नहीं है, यहाँ कर ले तो काफ़ी, सामने के हिस्से पे मसा करना है। कहने भर कितना है ना, 1 उंगली से भी तो कभी, लेकिन 3 जुड़ी हुई 3 उंगली से हो तो बेहतर है, ऐसे भी हम लोग करते हैं तो वो सही है मसा। और साथ में ये बताया कि बाल है सामने तो बाल पे करेंगे, बाल नहीं है तो फिर बाल की जो जगह है, अगर बाल पेशानी में नहीं है सर के ऊपर सामने वाले हिस्से में, तो वहाँ पे हाथ फेर लेंगे। और बाल भी कितना बड़ा होना चाहिए, मैंने बताया कि नॉर्मल जैसे हमारा आपका बाल होता है उतना बड़ा बाल। अगर किसी का ज़्यादा बड़ा बाल है तो जो थोड़ा लटकता है, मिसाल तो कंघी करेगा तो चेहरे पे लटक के आ जाएगा, ठीक है, कान वान पे, शोल्डर पे चला जाएगा। अगर मामूल से ज़्यादा है, मामूल के मुताबिक बाल नहीं है, तो वैसी सूरत में फिर ऐसी कोशिश करना है कि हाथ जो है वो खाल तक पहुँच जाए, या जैसे लेडीज़ औरतें मांग बनाती हैं ऐसे करती हैं, वरना उसकी ज़रूरत नहीं है। मुनासिब बाल जितना हम लोग आमतौर पर रखते हैं उतना हो तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे हाथ फेर लेना सारे सामने एक हिस्से पे काफ़ी है। और पाँव के मस्से में मैंने बताया था, ये इनकी बात का खुलासा मैं दोहरा रहा हूँ, तफसीलात जो है। निशान मैंने कहा था कल अहम चीज़ों पे निशान नहीं लगाया था, अब हम निशान सारी चीज़ों पे लगा लिया है, मगर सारी चीज़ें पढ़ें क्या, उसमें से 1-2 चीज़ों पे बस खुलासा मैं मरूर कर रहा हूँ, एक रिपीट कर रहा हूँ समर भाई। वो क्या है कि मसा जब पाँव का करेंगे तो ये उंगली के हिस्से से लेकर के, ठीक है काफ़ी है, उंगली के हिस्से से लेकर के, आप लोग देख काफ़ी बाकी समझ जाएंगे, उंगली के हिस्से से लेकर के ये जोड़ जो है मफसल इसको कहते हैं, जोड़ों तक। कुरान मजीद में काबैन का लफ्ज़ है, काबैन इस बुलंदी को कहते हैं। ठीक है, एहतियात का तकाजा ये है कि यहाँ उंगली के हिस्से से लेकर के, और लेकिन ये कि ऐसा ना हो कि हाथ पूरा रख दिया और हल्का सा हिला दिया। ये सिस्तानी साहब ने कहा है हाथ रख के हल्का सा हिलाना नहीं है, बल्कि पूरा आपको हाथ ऊपर तक फेरते हुए ले आना है। ठीक है,
یہ اب اس میں کوئی اور ایسی ضروری چیز تو نہیں تھی جس کو میں تکرار کروں. درس ختم ہونے کے بعد اگر اس سے پہلے کوئی سوال کرنا چاہے گا تو آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. البتہ آن لائن بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں, تو ان سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سوال اگر اپنا میسیج میں ڈالیں وقت رہا جواب دینے کے لیے تو جواب دیا جا سکتا ہے ان کے سوال کا لکھ کر کے. ٹھیک ہے. اور اب یہاں ہاں ایک چیز اور اضافہ اپنے ذہن میں رکھیے گا, میں شاید بتا چکا ہوں مگر پھر بھی نہیں بتایا تب بھی دہرا دوں کہ جب آپ مسح کریں گے تو جن جگہوں پہ مسح کرنا ہے اس کا مسح کرتے وقت خشک ہونا لازم ہے, ضروری ہے. اگر بال گیلا ہے فرض کیجئے, ٹھیک ہے, یا پاؤں گیلا ہے, آپ نے وضو سے پہلے پاؤں دھو لیا تھا, تو گیلے پاؤں پر اور گیلے سر پہ مسح نہیں ہوتا ہے. اگر گیلا ہے تو کپڑے سے ٹاول سے کیسے بھی خشک کیجئے. ہم نے عام طور پہ جو بچپن سے دیکھا مدرسوں میں جو طریقہ رہتا ہے کہ پیر دھو کر کے آئے, ہاں جی وہی طریقہ, پیچھے ایسے کر کے پوچھ لیتے ہیں پائجامے سے یا پینٹ سے, وہ بھی چل جائے گا. جی ہاں اگر جی زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں, اور اکثر لوگ جا کے دھلتے ضرور ہیں پاؤں, ہے نا. پہلے آتے ہیں باہر سے پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں تو نماز پڑھتے آتے ہیں تو پیر دھلتے ہیں. اب وہ دھلا ہوا گیلا پیر اگر اس پہ مسح کریں تو فائدہ نہیں ہے. یا تو تری پیر کی اور سر کی اتنی کم ہو کہ ہاتھ کی تری پہنچ جائے, اثر کرے, اس پہ غالب ہو جائے. بہت معمولی سی تری, ہلکی سی گیلا پن, خالی گیلا نہیں ہے تو چل جائے گا. لیکن ایسا ہے کہ آپ کا ہاتھ کی تری جو اس سے مکس ہو رہی ہے یا اثر نہیں ڈال رہی, تو ایسے صورت میں کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, اس کا خشک ہونا ضروری ہے. اچھا, اس میں آئیے اب آج ایک آتے ہیں دوسرے وضو پر. پچھلا درس تقریباً ختم ہو گیا, اب نئے درس کا آغاز کر رہے ہیں. 10 منٹ میں 12 منٹ میں کچھ باتیں آپ کو خدمت بیان کر دیں. یہ ہمارا درس جو چل رہا ہے وہ وضو کے سلسلے میں چل رہا ہے نا جی. وضو, بہتر لفظ وضو ہے, بہت سے لوگ وضو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے غسل, ٹھیک ہے, اور یہ ہے غسل. غسل اور غسل, غسل کہتے ہیں دھونے کو, غسل کہتے ہیں اس عمل کو جو انجام دیتے ہیں ہم ترتیب کے ساتھ. وہ عمل کہ جس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں, جس کے بعد انسان پاک ہو جاتا ہے, اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ غسل کہتے ہیں. ہم باتھ روم میں جا رہے ہیں تو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ غسل کرنے جا رہے ہیں. اور غسل تو دھونا, چاہے بدن دھوئیں, برتن دھوئیں, کپڑا دھوئیں, کچھ بھی دھوئیں, غسل ہوتا ہے. تو بعض اوقات ہمارے یہاں تو کم رواج ہے, مگر عربی ملکوں میں کئی بار غلطی سے غسل بھی کہہ دیتے ہیں. تو غسل نہیں, وہاں منع کیا جاتا ہے, غسل مت کہیے بلکہ غسل کہیے. غسل کہتے ہیں دھونے کو, غسل کہتے ہیں اس کام کو, عبادت کو. غسل میں نیت شرط نہیں ہے. برتن نجس ہو گیا ہے, کپڑا نجس ہو گیا ہے, یا آپ کا بدن نجس ہو گیا ہے, تو بدن جو نجس ہو گیا ہے, چھیٹ پڑ گئی ہے پیشاب کی کسی بھی چیز کو, تو آپ اس کو دھلتے ہیں تو اس میں نیت شرط نہیں ہے. لیکن جب غسل کرتے ہیں تو باقاعدہ نیت کے ساتھ غسل کرتے ہیں, خاص عمل کو انجام دیتے ہیں. اور اگر اس پہ چھیٹ پڑ گئی ہے اور آپ نے ایسی بات کرتے کرتے ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے میچ دیکھتے ہوئے ایسے پیر دھو لیا, آ کے نماز پڑھ سکتے ہو, اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے نیت ویت کی, ہے نا. لیکن اگر فرض کے مجنب ہو گئے ہیں, ہے نا, تو باقاعدہ نیت سے, ترتیب سے, جو پورے طریقے ہیں اس کو, پروٹوکال کو فالو کرتے ہوئے پھر نہا کے آئیں گے تو وہ غسل کہلائے گا. ایک ہے وضو اور ایک ہے وضو. وضو, ٹھیک ہے, وضو لوگ کہہ دیتے ہیں وضو کرنے جا رہے ہیں. خیر کہنا کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اصطلاحی طور پہ جو کہنا چاہیے وضو کہنا چاہیے. وضو کہتے ہیں اس پانی کو کہ جو اس پہ ڈالا گیا ہے اعضائے وضو پر, لیکن جو ہم کام انجام دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وضو ہے. جس سے وضو کیا جا رہا ہے وہ ہے وضو. جو کام انجام دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وضو. خیر یہ مدرسوں والی چیز تھی, میں نے انڈر بریکٹ آپ کے حوالے کر دی, تو ضروری نہیں تھا آپ کے سامنے بیان کرنا. اصل بات بس یہی کہنا صحیح ہے, یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ وضو کہنا صحیح ہے.
وضو کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے. وضو خود لفظ ہے، صحیح لفظ ہے، مگر یہاں پہ صحیح نہیں ہے. یہاں پہ وضو صحیح ہے، وضو نہیں صحیح ہے. تو یہ وضو جو ہے غسل کے طریقے سے دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ترتیبی اور ایک ہوتا ہے التماسی. آپ نے غسل میں سنا ہوگا وضو میں کم لفظ التماسی. جی، کیونکہ وضو آدمی جو التماسی کرے گا اس سے آسانی سے کیا کر لے گا، وہ ترتیبی وضو کر لے گا. لیکن غسل میں اکثر گاؤں میں آسانی ہو جاتی ہے وہ التماسی میں. رمس کہتے ہیں ڈبونے کو، غرق ہونے کو، ہے نا، خاص کر سر کے اندر لے جانے کو عربی میں رمس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، البتہ رمس الراس بھی کہتے ہیں کہ بھائی سر کا ڈبونا، تو رمس ڈبونے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سے رمضان میں کہا جاتا ہے کہ جن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اس میں سے کیا رمس ہے، التماسی. غسل التماسی نہیں کر سکتے کیونکہ غسل التماسی میں پورا سر بھی ڈوب جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو غسل کا دو طریقہ ہے. ایک یہ ہے جو ہم باہر کرتے ہیں غسل اپنے گھروں میں، کمروں میں، حمام وغیرہ میں، کہ سر و گردن کو دھوتے ہیں پھر دائیں سے بائیں سے. یہ غسل ترتیبی کہلاتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ترتیب. پہلے یہ سر و گردن، پھر یہ، پھر وہ. ایک ہوتا ہے غسل التماسی، اس میں ترتیب نہیں ہوتی ہے. اس میں آپ غسل کی نیت سے کیا کرتے ہیں، ڈبکی لگاتے ہیں پانی کے اندر، ہے نا. وہ غسل التماسی، اس ڈبکی لگانے کو، غوطہ لگانے کو کہتے ہیں نا. وضو میں بھی یا یہ ترتیبی ہوتا ہے جو ابھی تک میں بات کر رہا تھا آپ کے سامنے، اور آگے بات ہوگی انشاءاللہ بھی کچھ دنوں تک. وہ کون سا وضو ہے، وضو ترتیبی ہے. اس کے مقابلے میں وضو التماسی بھی ہوتا ہے. التماسی میں وہی ہوتا ہے کہ پانی کا حوض ہے، دریا ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، اس میں چہرے کو ڈبونا، ایسے یوں ڈبونا، یوں نہیں. اس میں بھی اس چیز خیال رکھنا ہے کہ یوں نہیں ڈبونا ہے کہ پہلے ٹھڈی لگے پھر آخر میں سر آئے، بلکہ ایسے کرنا ہے تاکہ پہلے سر لگے پانی میں پھر نیچے ٹھڈی تک آئے. ٹھیک ہے، اور ہاتھوں کو جب دھلیں گے تو آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے، تو ہاتھوں کو یوں اندر لے جائیں گے. یہ نہیں کہ یوں ہاتھ کو اندر ڈال دے کافی ہے، یہ نہیں، بلکہ یوں لے جائیں گے، کوہنی سے انگلیوں تک لے آئیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو بعد مسح کر لیں گے. نہیں، ہمارا ہی ہوا. اہل سنت یوں کرتے ہیں نا، تو ایسے کرتے ہیں. ہم کو اسی چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ انگلی پہلے اندر نہ جائے، اہل سنت کے طریقے سے. جی، وہ اس میں ڈبوتے ہوئے الٹا لگ رہا ہے انکل کو کہہ رہے ہیں، لیکن اس الٹے میں ہمارا سیدھا ہو جائے گا کہ پہلے کونی اندر جائے گی پھر انگلی اندر جائے گی. یہ ہے. حالانکہ مسئلہ نہ بیان کرتا ضروری نہیں تھا، اس لیے کہ آج کل اس کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، ضرورت نہیں پڑتی، لیکن بہرحال معلوم ہونا چاہیے کہ کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے تو. اب آ جائیں وہ چیز جو واجبات میں نہیں ہے، ضروریات میں سے نہیں ہے، لوازمات میں سے نہیں ہے، مگر مجلس محفل میں آنے والے مومنین کو وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. وہ کیا ہے؟ دعا. وضو پڑھتے وقت کچھ دعائیں ہیں، وہ میں آج بتا دیتا ہوں. اب انشاءاللہ شرطیں جو آج نہیں بیان کر پاؤں گا کیونکہ وقت اچھا خاصا ہو گیا ہے. شرطیں انشاءاللہ کل، یعنی کل درس والا کل، فردہ درسی کہتے ہیں، درس والا کل یعنی پرسوں انشاءاللہ کے حوالے کروں. آئیے کچھ دعائیں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. دل چاہے کبھی تو پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، اور اگر دل چاہے تو ہم آپ کو کتاب میں سے دے دیں گے، فوٹو کھینچ لیجئے گا. یہاں لکھا ہوا دعائیں جن کا وضو کرتے ہوئے پڑھنا مستحب ہے. بہت سے مستحب، جو انسان مستحبات کا عادی ہوتا ہے وہ واجبات نہیں چھوڑتا. ہمارے مدرسوں بچپنے سے ایک چیز سکھائی جاتی ہے کہ مستحبات جو ہے نا، ٹھیک ہے، مستحبات واجبات کا جبران کر دیتی ہے، اس کا جبران بھرپائی کر دیتی ہے. مستحبات واجبات کی بھرپائی کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہاں کہ اگر آپ نے نماز عشاء چھوڑ دیا اور نماز شب پڑھ لی تو عشاء کی بھرپائی ہو گئی. نہیں، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے. اس کا اور بھی کچھ مفاہیم ہے. ایک مفہوم یہ ہے کہ جو انسان مستحبات کا عادی ہوتا ہے نا، پھر وہ واجبات ترک نہیں کرتا. اس کو واجب ترک کرتے بہت ڈر لگتا ہے نا، بہت ڈرتا ہے. تو اس لیے مستحبات جو ہے اس کی علماء بڑی تاکید کرتے رہے. اور دوسری چیز یہ کہ واجبات ایک طریقے سے بزنس والی عبادت ہے، اللہ معاف کرے. واجبات جو ہے وہ بزنس کی، تجارت کی، صنعت کی. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، خدا تو جنت دے دینا، ٹھیک ہے،
नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, जहन्नम में जाएंगे, है ना। ये बिजनेस टाइप की इबादत हुई। लेकिन मुस्तहब्बात वो अमल नहीं कि इनको छोड़ के जहन्नम में जाएगा इंसान। मुस्तहब्बात को छोड़ने से इंसान जहन्नम में नहीं जाए। वाजिबात इंसान कर रहा है, कई बार जहन्नम का ख़तरा और डर रहता है, खौफ। लेकिन मुस्तहब्बात जो इंसान कर रहा है वो जहन्नम के खौफ से नहीं कर रहा है, इसलिए मुस्तहब्बात छोड़ने में जहन्नम में जाएगा ही नहीं। मुस्तहब जो अंजाम दे रहा है वो अल्लाह की मोहब्बत में अंजाम दे रहा है। इसलिए कई बार बहुत से उलमा कहते हैं, उरफा पढ़े लिखे मुत्तकी परहेज़गार अफराद, वो कहते हैं कि ये जो है ना मुस्तहब्बात इंसान को अल्लाह का ज़्यादा करीब बना देते हैं। वाजिबात से ज़्यादा जो चीज़ अल्लाह के करीब ले जाती बंदे वो क्या है, मुस्तहब्बात। अब कुछ दुआएं पढ़ना मुस्तहब है, उसमें ये है सबसे पहले, शायद पूरी दुआ का हम तर्जुमा ना कर पाएँ, वक्त कम है, कुछ ही जुमलों का तर्जुमा करें, मगर हर हिस्से से थोड़ा थोड़ा तर्जुमा कर रहा हूँ मैं। नज़र जब पानी में पड़े तो पानी पे नज़र पड़ते ही ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी जअलल माअ तहूरन वलम यजअलहु नजसा। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, और अल्लाह की हम्द और सना के ज़रिए से आगाज़ करता हूँ, मतलब जिस काम को वज़ू का, वो खुदा के जिसने पानी को ताहिर करने का सबब बनाया है, नजिस नहीं करार दिया। पानी पे नज़र पड़ते ही इस बात का इतराफ़ करे कि खुदाया तेरी हम्द और सना है कि तूने इस पानी को हमारे लिए सबब तहरत करार दिया। इबादत हो गई। और फिर उसके बाद जैसे ही वज़ू के लिए हाथ धोए, जब वज़ू के लिए अपने हाथ धोए तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा जअलनी, जब वज़ू से पहले हाथ धोए, वज़ू से पहले जो पहले वाला धोते हैं ये यहाँ से, अभी असल वज़ू वाजिब वाला शुरू नहीं हुआ है, तो पहले वाले मरहले में हाथ धोने से पहले ये कहें हाथ धोते वक्त, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहरीन। परवरदिगार हमें तौबा करने वालों में करार दे और हमें पाकीज़ा लोगों में शुमार कर दे। कितनी अच्छी बात है अगर इंसान पाकीज़ा लोगों में शुमार हो जाए। और ये जब रोज़ इंसान दुआ करेगा तो अल्लाह इतना करीम है, किसी भी दुनिया के करीम के पास जाकर रोज़ भीख मांगता है इंसान तो आखिर दे ही देता है ना। ज़रा सी भी शान करम होती है तो दे देता है। तो सारे करीमों से करम है, अकरमुल अकरमीन है, अकरमुल अकरमीन है, करम करने वालों में सबसे बेहतर है। तो उसकी बारगाह में रोज़ कहेंगे आप, खुदाया हमें तौबा करने वालों में कबूल करार दे और हमें मुताहिर पाक लोगों, मुतताहिर लोगों में करार दे, वो लोग जो पाको पाकीज़ा हैं। उसके बाद फिर यह है कि जब कुल्ली करें तो ये पढ़ें, अल्लाहुम्मा लक्नी हुज्जती यौम अलकाका व अतलिक लिसानी बिज़िक्रिक। परवरदिगार जो तेरी मुलाकात का दिन है उस दिन हमारी मुलाकात करा दे अपनी हुज्जतों से। क्या कहने हैं, महसूस किया आपने दुआ की मिठास, दुआ की मिठास महसूस किया आपने। सलवा पढ़ो सब सल्ले अला मुहम्मद। रोज़ मुलाकात अपनी हुज्जतों से हमारी मुलाकात करा दे। परवरदिगार अपने ज़िक्र के ज़रिए से मेरे ज़बान को जो है नारे जहन्नम से आज़ादी अता फरमा दे। ठीक है, अपने ज़िक्र के ज़रिए, इस पानी के वज़ू के पानी की तहारत के ज़रिए से, जिस वजह से भी आप कह सकते हैं। और जब नाक में पानी डालें तो कहें अल्लाहुम्मा ला तुहर्रिम अलैया रिहल जन्ना वजअलनी मिम्मन यशुम्मु रिहहा व रौहहा व तीबहा। परवरदिगार आपने एक हदीस सुनी होगी कि मन आ नदल हुसैन, रसूल अकरम की हदीस अभी याद आ गई, मन आ नदल हुसैन हर्रमल्लाहु अलैहि रिहल जन्ना। जो हुसैन से दुश्मनी करता अल्लाह जन्नत की खुशबू भी उसके ऊपर हराम कर देता है। यहाँ हम दुआ करते हैं नाक में पानी डालते वक्त, नाक में मुनासिबत है ना, नाक में पानी डालते हुए दुआ करते हैं, परवरदिगार जहन्नम की खुशबू को किसी भी सूरत में हम पर हराम करार न देना। और जहन्नम की जो पाकीज़गी है, जो राया है, महक है, खुशबू है, उन तमाम चीज़ों से हमें फैज़याब कर देना। ने खुदाया हमें जन्नती बना देना। ये दुआ करते हैं। और उसके बाद फिर चेहरा जब धोते हैं तो चेहरा कुल्ली का नाक में पानी डाल दिया तो फिर चेहरा धोते हैं, वाजिब वाला अमल शुरू हो गया। चेहरा धोते वक्त कहते हैं अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा कुरान मजीद में है, 30वें पारे में भी है,
مختلف جگہوں پہ اللہ نے اشارہ کیا قیامت کا دن وہ آئے گا کہ بہت سے لوگوں کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے، چہرے سیاہ ہوں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے چمکتے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں دعا یہ ہے کہ اللہم بیض وجہی یوم یسود الوجوہ، خدایا ہمارے چہرے کو اس دن سفید بنا دے، نورانی بنا دے، جس دن سارے سیاہ، جس دن بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، اندھیرے پڑے ہوں گے، اس وقت ہمارے چہرے کو نورانی بنا دے. ولا تسود وجہی یوم تبیض الوجوہ، اور جس دن اچھے لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، نورانی ہوں گے، اس دن میرے چہرے پہ سیاہی نہ آنے پائے. یہ دعا کریں. دائیں ہاتھ دونوں دعا کریں اللہم آتنی کتابی بیمینی والخلد فی الجنان بیساری وحاسبنی حسابا یسیرا. جب دائیں ہاتھ کو دھولیں تو یمینی کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو نا، یمین و شمال، یمین دائیں کو کہتے ہیں، شمال ایسے یسار بائیں کو کہتے ہیں. تو یمین پروردگار عالم، ہم نے سنا ہے نا، پڑھ رکھا ہے ہمیشہ کہ یہاں پر کرام الکاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، 2 فرشتے جو لکھتے رہتے ہمارے نامہ اعمال، اور محشر کے دن جو ہے وہ اعمال نامہ ہاتھوں میں دیا جائے گا. قرآن مجید سورہ اسراء میں اور بھی کئی جگہوں پہ آپ جانتے ہیں، علماء حدیثوں میں بھی، روایت میں بھی ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ، یمین دائنا. ہم محشر میں بلائیں گے تو کچھ لوگ وہ ہوں گے اچھے لوگ جن کے نامہ اعمال ان کے دائنا، یہ فرشتے جو لکھ رہے ہیں دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا، کتاب کہتے ہیں اس کو. تو ہم یہاں یہ دعا کرتے ہیں داہنا ہاتھ پاک کرتے ہوئے، خدایا ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے داہنے ہاتھوں میں قرار دینا، ہمیں جنتی بنا دینا، ہمیں جہنم سے محفوظ رکھنا، ہمارا حساب آسان کر دینا. یہ ہم دعا کرتے ہیں داہنے ہاتھ کو. اس کا بائیں ہاتھ کو دھوتے وقت یہ دعا پڑھیں گے اللہم لا تعطنی کتابی بالشمالی ولا من وراء ظہری ولا تجعلها مغلولۃ الی عنقی واعوذ بک من مقطعات النیران. پروردگار عالم ہمارے نام اعمال کو ہمارے بائیں ہاتھ میں قرار نہ دینا، نہ ہمارے پشت کی جانب سے دینا جو دوسروں کی علامتیں ہیں، مومنوں کی طریقے سے مومنوں کی علامت ہمیں دائیں ہاتھ میں دینا نام اعمال، اور نہ ہمارے ہاتھ جو ہے پیچھے بندھے ہوں، گردن کے پیچھے بندھے ہو نہ ہوں. قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے ہاتھ بندھے ہوں گے، ہمارے ہاتھ قیامت کے دن بندھے نہ ہوں. تیری عبادت کے لیے وضو کرتے ہوئے ہاتھوں میں پانی ڈال رہے ہیں، تو یہ ہاتھ قیامت بند نہ جائے پس گردن ہمارے ہاتھ کھلے رہیں. اور اے پروردگار عالم، ہم تیری پناہ میں جانا چاہتے ہیں، جہنم کے خطرناک ترین طبقوں سے بچتے ہوں. جہنم کے طبقات کے ہمارے حوالے ہم کو نہ کر دینا. آخری مرحلہ آ گیا، دونوں مسا سر کا پاؤں کا. جب سر کا مسا کریں تو کہیں اللہم غشنی برحمتک و برکاتک و عفوک. پروردگار ہمیں اپنی برکتوں اور رحمتوں اور مغفرت کی چادر میں ڈھانپ دے، ہمیں اڑا دے اپنی برکتیں اور مغفرتوں کی چادر، یعنی ہمیں اپنی رحمتیں اور برکتیں ہمارے شامل حال کر دے. بیٹا آخری بات بس کہہ رہا ہوں، جب پاؤں کا مسح کریں تو کہیں اللہم ثبتنی علی الصراط یوم تزل فی الاقدام واجعل سعی فیما یرضیک انی یا ذا الجلال والاکرام. خدایا جب صراط وہ آئے، پولیس صراط آئے نا، پولیس صراط پر ہمارے قدم کو ثابت قدم رکھنا، ڈگمگانے سے بچا لینا، پولیس صراط سے لڑکا کے جہنم میں گرنے نہ پائیں. پروردگارم وہ دن کے جب لوگوں کے قدم تزلزل کا شکار ہوں گے، متزلزل ہوں گے، ڈگمگائیں گے، ہمیں ڈگمگانے سے بچا لینا. پروردگار ہماری کوششوں کو قبول فرما لینا، ہم سے راضی ہو جانا، تو صاحب جلال و اکرام ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعا پڑھو بیٹا.